محترم ناظرین، انسان کی یادداشت کا براہ راست تعلق اس کے دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا دماغ تیز ہوگا اتنی ہی بہتر اس انسان کی یادداشت بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حافظہ اور یادداشت کو تیز کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی جاتی ہیں۔ کبھی بادام اور پستہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی دم درود کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انسان کی ہر طرح کی کامیابی دماغی صلاحیت ہی کے ساتھ جڑی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیاوی زندگی میں وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو کہ تیز دماغ رکھتے ہیں، کیونکہ دماغ تیز ہوگا تو ہی وہ علم اور ہنر سیکھنے کے قابل ہوگا، اور زندگی میں علم اور ہنر ہی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے لیے دماغ کو تیز کرنے کا وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دماغ اور یادداشت کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دماغ تیز کرنے کا وظیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ آخر یادداشت کمزور کیوں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرا دماغ اور میرے جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کے پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے۔ جو انسان صحیح طریقے سے کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے، اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب سرید لایا جاتا تو وہ حکم دیتی تھیں کہ اسے ڈھانپ دیا جائے، یہاں تک کہ اس کا ابال اور بھاپ وغیرہ ختم ہو جائے، یعنی ٹھنڈا ہو جائے۔ اور وہ کہتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ یعنی ٹھنڈا کر کے کھانا بہت زیادہ برکت کا سبب ہے۔ ناظرین، اس روایت سے کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا ثابت ہوا، اور ٹھنڈا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فریج میں رکھ کر کھایا جائے، بلکہ فوراً چولہے سے اترا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے۔ ناظرین، یہ تو ہو گئی یادداشت کمزور ہونے کی وجہ۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دماغ اور یادداشت کو تیز کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وظیفہ بتلایا ہے اور اس بارے میں کیا حکایت نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، میں اکثر بھول جاتا ہوں، میرا دماغ تیز نہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میرا دماغ تیز ہو جائے، میری یادداشت تیز ہو جائے۔ تو اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تمہیں دو کام بتاتا ہوں،
اگر تم ان دونوں کاموں کو کر لو تو انشاءاللہ تمہارا حافظہ ایسا ہو جائے گا جو تم یاد کرنا چاہو کہ یاد ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں کیا کام کروں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے منہ میں جو بھی نوالا جائے وہ حلال کا ہو، یعنی حرام سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے، اور حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں جانے دینا۔ ہر لقمہ کھانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لو کہ وہ حلال ہے یا حرام، کیونکہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں رہتے۔ اور دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بھی کچھ کھانے لگو یا پینے لگو تو اس پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا لیا کرو۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ اس شخص نے اسی طرح کیا اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بتلایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے، اب مجھے باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور قرآن پاک کا سبق بھی یاد ہونے لگا ہے۔ ناظرین، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو اس عمل کے ذریعے تیز بنائیں۔ ناظرین، بھولنے کی بیماری کی چند بنیادی وجوہات بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ ناظرین، گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کے خراب کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی یادداشت، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے۔ تعلیم کے دوران ایسی کوئی بھی مشغولیت جو توجہ تقسیم یا منتشر کر دے وہ حفظ کے لیے نقصان دہ ہے، خصوصاً موبائل وغیرہ کا بیجا استعمال، مسواک کا پنجگانہ نماز سے پہلے وضو میں استعمال اور کثرت تلاوت قرآن مجید و استغفار سے باطن روشن ہوتا ہے جو قوت حافظہ کا باعث ہے۔ حافظہ اور ذہانت پر کم نیند اور بے خوابی زہر کا اثر کرتی ہے، اس سے ذہنی الجھن پیدا ہوتی ہے، لہٰذا نیند پوری کرنے کے اہتمام کے ساتھ دوپہر کے اوقات میں کیلولا کی عادت ڈالیں، اس سے ذہن بیدار رہنے کے ساتھ حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیز اگر آپ طالب علم ہیں تو جو چیز یاد کرنی ہو اسے مغرب کے بعد یاد کرنے کا اہتمام کریں، رات سونے سے پہلے اسے دہرا لیں اور صبح اٹھنے کے بعد وضو اور نماز سے فراغت بعد سب سے پہلے یاد کیا ہوا سبق